آج ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر سے مراد میڈیکل والے ڈاکٹر نہیں, وہ جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتے ہیں, اور کے ایس بی ایل یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں. انہوں نے بتایا کہ گوروں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم نے جو لا ہے نا, جو باقاعدہ ملکوں میں نافذ کیا گیا, اس لا کو سیکھا اور اس کی اصل بیس مسلمانوں سے لی ہے. نہیں یاری بات سمجھ. یہ جو ہدایہ ہے نا فقہ کی کتاب, یہ کئی سو سالوں تک لندن کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے. اس کا جو کتاب القضاء ہے, یعنی جو عدالت سے متعلق قوانین ہیں, کیونکہ جب اسلام دنیا میں آیا دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. وہ لا ان کے پتہ ہے کیا لا قوانین کیا ہوتے تھے؟ توہمات کی بیسس پر ان کے قوانین چلتے تھے. بادشاہ سلامت, جس کا دل جس کے چاہیں گردن اڑا دیں اور جس کو چاہیں. لا تو جب ہونا کہ جب کوئی بادشاہ بھی تو کسی چیز کا پابند ہو. بادشاہ کیا سمجھتا تھا اپنے آپ کو؟ مختار کل, جس کو چاہے گردن اڑا دی. بس جو بادشاہ نے کہہ دیا وہ قانون ہے. کوئی مرتب کچھ بھی نہیں تھا. اسلام دنیا میں آیا ہے, اسلام نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول بیان کیے. ایک پہلا اصول نبی نے کیا بیان کیا عدالتی قوانین کا؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. بڑا زبردست ایک لا ہے جو پوری دنیا میں چل رہا ہے. دلیل اس کے ذمے ہوگی جو دعویٰ کرے گا. بھائی عدالت میں جب بھی کوئی جائے گا تو دلیل کس کے ذمے ہوگی؟ جو دعویٰ کرے گا. اور جو دعوے سے انکار کرے گا اس کے ذمے دلیل نہیں ہے, اس کے ذمے قسم ہے. یہ اصول فقہ میں پڑھایا جاتا ہے کیونکہ یہ نبی کی زبان سے نکلا ہوا قانون ہے نا, تو تمام فقہاء نے اس کو اصول فقہ میں ایک بیسک لا کے طور پہ لیا ہے. اس کے بڑے فائدے ہیں. جنہوں نے یہ لا نہیں پڑھا نا وہ پھینکتے رہتے ہیں, وہ قضائے عمری کا انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قضائے عمری پر کوئی حدیث بتاؤ. اللہ کے بندو, دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ دعویٰ کرتا ہے. آپ چونکہ یہ نماز میں تو اصل یہ کہ جب وہ ایک دفعہ لازم ہو گئی تو قیامت تک کے لیے لازم ہو گئی, جب تک پڑھو گے نہیں ذمے سے ساقط نہیں ہوگی. آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نماز بغیر پڑھے توبہ صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی, تو دلیل کس کے ذمے ہے؟ آپ کے ذمے ہے. تو آپ بتاؤ قرآن و سنت میں کوئی ایک ایسی دلیل کہ جس نے 20 سال نمازیں چھوڑی ہوں تو وہ بغیر پڑھے کیا ہو جائیں گی؟ معاف ہو جائیں گی. دین اللہ احق ان یقضی, حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. جیسے انسانوں کا قرضہ محض توبہ سے معاف نہیں ہوتا, پیسے دینے پڑتے ہیں. وسیم بھائی سے آپ نے 1 کروڑ روپے لیے, ٹائم تھا 1 مہینے بعد, 1 مہینے بعد دیتے تو ادا کہلاتا کہ بھائی ٹائم پہ ادا کر دیا. آپ نے ڈیلے کر دیا. وسیم بھائی تپے ہوئے ہیں غصے میں, یار 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا اور اب تک اس نے دیے نہیں. 1 سال ہو گیا, 2 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, دینا تو پڑے گا نا آپ کو. 10 سال کے بعد وسیم بھائی کہیں آپ کو ٹکرائے, ان کی آنکھیں لال پیلی غصے سے, آپ نے سوری کیا. اس نے کہا چل اس سوری کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کر دیا, اللہ اب دے دے. آپ نے دوں گا تو اب بھی نہیں. توبہ سے یہ تو ہو جائے گا, سوری سے کہ آپ جو 10 سال لیٹ کر رہے ہو وہ لیٹ پہ کوئی الگ سے جرمانہ نہیں لگا. کیا خیال ہے؟ الگ سے جرمانہ بھی نہیں لے رہا, وہ معاف بھی کر دیا اس نے یہ جرم. لیکن قرضہ تو آپ کے والد کو بھی دینا پڑے گا. تو اللہ کا قرضہ بھی بہرحال, نماز ایک قرض ہے آپ کے ذمے. جب آپ اسلام لے آئے تو وہ قرض ہو گئی, واجب ہو گئی. اب 20 سال کے بعد قضائے عمری اگر پڑھ رہے ہو تو جرم کر رہے ہو, جو وقت پر پڑھنے کی چیز تھی ٹال دی, تو اس جرم کی سزا تو توبہ سے معاف ہو جائے گی, مگر وہ قرضہ ذمے سے ساقط نہیں ہوگا. قرضہ رہنا اصل ہے, ساقط ہونے کا جو دعویٰ کرے وہ مدعی ہے, اس کے ذمے ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل پیش کرے. تو چونکہ میں بتا رہا ہوں آج کل علم میں گہرائی نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے, سرسری چیزیں چند ادھر سے پڑھ لی ادھر سے پڑھ لی اور مفتی بنے پھرتے ہیں, مجتہد بنے پھرتے ہیں. اسی وجہ سے چاروں ائمہ کے نزدیک قضائے عمری واجب ہے, کیونکہ وہ اصول فقہ جانتے تھے وہ. اور ایک اور اصول ہمیں نبی نے بتایا جو فقہاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے اخذ کیا ہے, الیقین لا یزول بالشک. یہ پوری دنیا کے میں یہ قانون اسی طرح چل رہا ہے. یقینی چیز شک سے زائل بولو بھائی نہیں ہوگی. اب میں اس کو مثال سے سمجھاؤں. دیکھو میں نے
اصل کیا ہے؟ مدعی وہ ہوتا ہے جو اصل کے خلاف. زیادہ خشکی تو نہیں ہوگی آپ کہیں کیا پروفیسر بن کے بیٹھ گئے ہم لوگ. چند مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اسلام کے جو قوانین تھے وہی گوروں نے لیے ہیں. گوروں نے اس بات کا خود اعتراف کیا ہے کہ ہم کیا تھے, ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا. پوری قوانین ہمارے لیے ہیں, پھر ان میں چینجنگ کی ہے انہوں نے, لیکن جو ان کو اسٹرکچر ملا ہے وہ کہاں سے ملا ہے؟ مسلمان. کیونکہ اس سے پہلے کوئی نظیر ہی نہیں تھی اس کی نا, ریٹن لکھے ہوئے قوانین اس طرح سے مرتب تھے ہی نہیں دنیا میں. ریٹن فارم میں اتنے مرتب اور مہذب قوانین دنیا میں کسی کے پاس تھے ہی نہیں. تو وہ کیا, وہ تو اس لیے یہاں سے لیے ہیں, پھر اس میں چینجنگ ہوتے ہوتے آپ بہت تبدیلیاں کر لی ہیں, بالکل ہی ایک الگ رخ پہ چل پڑے. تو تہذیب دنیا کو سکھائی کس نے ہے؟ اسلام نے. ایک گورے نے تو یہاں تک لکھا ہے, میں نے خود پڑھا ہے, کہ اگر اسلام دنیا میں نہ آتا دنیا گندگی کا ڈھیر ہوتی. دنیا کیا ہوتی؟ غلاظت اور گندگی کا ڈھیر. کیونکہ سب سے پہلے صفائی کا جو انٹروڈکشن ہے وہ کس نے کرایا؟ صفائی کے لفظ سے متعارف کس نے کروایا؟ اسلام نے. جب یہ متعارف ہو گیا, پھر ایک چیز, ایک ٹریک پہ چل پڑتے ہیں تو کسی کی سپیڈ تیز ہوتی ہے, کسی کی سلو ہوتی ہے. ٹریک پہ چلانے والا کون ہے؟ اسلام ہے. تو البقاء ما کان علی ما کان ایک اصول ہے فقہ کا, کہ جو چیز جیسے تھی ویسے ہی سمجھی جائے گی جب تک کہ اس کے خلاف کوئی مضبوط دلیل قائم نہ. تبھی کہتے ہیں نا عدالت میں شک کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ارے کوئی وکیل بیٹھا ہے, شک کا فائدہ ہمیشہ مجرم کو ہوگا. بھائی جس کے خلاف کیس ہے نا, اگر عدالت کے سامنے یہ شک ہو جائے کہ پتہ نہیں اس نے جرم کیا بھی ہے یا نہیں کیا, معمولی سا بھی شک پیدا ہو گیا, تو فائدہ کس کو جائے گا؟ شک کا, مجرم کو. سزا کیا ہو جائے گی؟ معطل. کیونکہ جرم کے ثبوت کے لیے یقین چاہیے. ذرا سا بھی شبہ ہوا تو کیا ہو گیا؟ یہ کیوں ہے؟ الیقین لا یزول بالشک, یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. کیونکہ اصل ہر آدمی میں یہ ہے کہ مجرم نہیں ہے, یہ یقینی چیز ہے. جرم کے لیے یقین ہونا ضروری ہے. زنا کے لیے اسلام نے 4 گواہ رکھے ہیں. کیوں؟ اصل ہر شخص میں یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتا. تو جب تک اتنا پکا ڈھکا ثبوت نہیں ہوگا, اسلام اس کو قبول نہیں کرے گا. 2 گواہ رکھے. دوسرے جرائم کی نہیں, جرم کی نوعیت زیادہ تھی تو اس کے لیے قانون بھی کیا بنا دیا؟ سخت بنا دیا. تو یہ پورا قضا کا جو باب ہے, پورے جو ہماری عدالتی قوانین ہیں, یہ جو دنیا میں رائج ہیں, بیسک اس کی سب نے مسلمانوں سے لی ہیں. تو خیر, میں اس آغا خانی کے بتا رہا تھا, کئی سال پہلے اس نے اسلام قبول کیا. اس نے کہا یار یہ جو لا ہے, یہ جو لکھا گیا اور اتنے ڈیبیٹ اس میں ذہین اور ان لوگوں کے دلائل